ایک کہانی حصہ 51 خدا کی خود مختاری ایوب پہلا باب تا 42 باب۔ ایوب کے پس منظر کو پیدائش میں خاندان کے بزرگوں کے دنوں کی طرح دیکھنا اچھا ہے۔ اس حقیقت سے دیکھا جا سکتا ہے کہ دولت کا معیار مویشیوں کی ملکیت میں تھا، اور خروج میں موسیٰ کے زمانے کے بعد کاہنوں نے جو قربانیاں دی تھی وہ خود ایوب نے سوختنی قربانی کے طور پر پیش کی تھیں۔ تاہم ایوب کی کتاب کے ساتھ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ پرانے عہد نامہ میں اسرائیلیوں کے خروج کے دنوں سے بیابان اور کنعانی دور کے ذریعے مسلسل بغاوت اور آخرکار دونوں شمالی اسرائیل اور جنوبی یہودا کے خدا کے غضب کے تحت برباد ہونے اور جلا وطنی اختیار کرنے کے بعد شاعری کی پہلی کتاب ہے۔ ایوب کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کے بچوں اور لوگوں کے لیے خدا کا انتخاب اور پیار محض تکلیفوں کا معاملہ نہیں ہے جو راست بازوں کو بھگتنا ہے، بلکہ خدا کی خود مختاری اس کی حکمت اور طاقت سے کام کرتی ہے۔ پرانا عہد نامہ اب ایوب سے شروع ہوتا ہے اور اس میں شاعری کی 5 کتابیں شامل ہیں اور انجیل کی حقیقت کو بیان کریں گی جو مزید تفصیل کے ساتھ نبوت کی کتابوں میں موجود تھی۔ ایک آدمی راست باز کی حیثیت سے پہچانا گیا۔ ایوب کی کتاب ایوب کے تعارف کے ساتھ یہ کہتے ہوئے شروع ہوتی ہے، اوز کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا، وہ کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ لفظ راست باز وہاں نہیں ہے، لیکن ایوب کو ایک راست باز آدمی کی شکل میں دکھایا گیا ہے۔ جیسا کہ اب ہم دیکھیں گے، ایوب کے لیے خدا کی محبت اسحاق کے لیے ابراہیم کی محبت، یوسف کے لیے یعقوب کی محبت اور یسوع مسیح کے لیے جو صلیب پر مر جائے گا خدا کی محبت ہے، اور یہ مقدسوں کے لیے خدا کی محبت ہے جو صرف فضل کے ذریعے خدا کے لوگوں کے طور پر بلائے جاتے ہیں۔ ایک شخص خدا کو قبول کرتا ہے۔ خدا شیطان سے ایوب کا تعارف کراتا ہے۔ اس نے کہا، کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا، بدی سے دور رہتا ہو، کوئی نہیں۔ اس کے بعد خدا نے ایک بار پھر یہی بات کہی۔ ایوب یقینی طور پر اپنی زندگی میں دوسروں سے بہتر پہلو رکھتا تھا۔ وہ اپنے بیٹوں کو ان کی ہر سالگرہ کے موقع پر بلاتا اور انہیں پاک کرتا تھا کہ شاید انہوں نے خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو۔ پہلے ہی ایمان کے جد امجد ابراہیم کے ذریعے اور داؤد ایک ایسا کردار جو یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے کہ زندگی کے ذریعے ہم نے دیکھا ہے کہ ایوب کی اپنی راست بازی کو خدا نے راست باز کے طور پر تسلیم نہیں کیا تھا، کیونکہ آدم کے گناہ کے بعد پیدا ہونے والے تمام انسان گنہگار ہیں۔ لہٰذا ایوب کو خدا نے پہچانا کیونکہ خدا نے اسے فضل دیا تاکہ وہ ایسی زندگی گزار سکے، اور خدا نے اس فضل کو قبول کیا جو خدا نے ایوب کی راست بازی کے طور پر اسے دیا تھا۔ لہٰذا ایوب کی راست بازی خدا کی راست بازی ہے۔ کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ بائبل واضح طور پر بیان کرتی ہے، کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں۔ اگر بائبل ایک کہانی ہے تو یہ یہاں اور کہیں اور مختلف نہیں بتا سکتی ہے، لہٰذا یقیناً کوئی بھی راست باز نہیں ہے۔ نوح جس نے خدا کے حکم کی ناممکن عطائیت کے ذریعے کشتی بنائی تھی، وہ بھی خدا کے فضل کی وجہ سے تھا، اور یہ کہ خدا نے ابراہیم کے ایمان کو اس کی راست بازی کے طور پر تسلیم کیا، اور بعد میں جب ہم نے ابراہیم کی زندگی کو دیکھا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابراہیم کی اپنی راست بازی کبھی نہیں تھی۔ اس کے بعد جب ابراہیم خدا کے کلام پر یقین کر کے کھڑا ہونے سے قاصر رہا اور اس نے اپنی لونڈی ہاجرہ کے ذریعے اسماعیل کو جنم دیا تو خدا 13 سال خاموش رہا اور ابراہیم کے سامنے حاضر ہوا اور کہا، میرے حضور چل اور کامل ہو۔ اور خدا نے کہا کہ وہ اپنا عہد خدا اور ابراہیم کے درمیان باندھتا ہے اور اپنے عہد کو ابراہیم کے ساتھ چھوڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ عہد کے ذریعے ابراہیم کو دیکھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ابراہیم کو عہد کے ذریعے دیکھیں گے۔ یہ ابراہیم کی راست بازی نہیں بلکہ خدا کی راست بازی ہے، اور یہ یسوع مسیح ہے جو اس راست بازی کے ذریعے آیا۔
لہٰذا ایوب کو خدا کے ذریعے پہچاننے والے کی حیثیت سے ظاہر ہونے کی وجہ یہ ایوب کے اعمال کی خوبیوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ خدا نے اسے ایسے ہی سمجھا۔ اگر ہم صرف ایوب کی کتاب پر نگاہ ڈالیں تو یہ شاید راست باز کا دکھ سہنا ہو سکتا ہے۔ ہر آیت اور ہر باب واضح طور پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایوب الفاظ اور اعمال میں ایک راست باز آدمی ہے، لیکن ایک راست باز آدمی کی طرح ناحق برداشت کرتا ہے، پر ایوب ہم جیسا انسان ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ ایک گنہگار ہے جس کے پاس خدا کے فضل کے بغیر مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایوب اور ہم وہ گنہگار ہیں جنہیں نوح کے ایام میں پانی کے طوفان کے فیصلے کے دوران ہی مرنا چاہیے تھا، اور وہ گنہگار جنہیں سدوم اور عمورہ کی آگ کے فیصلے میں مرنا چاہیے تھا۔ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ بائبل کی تاریخ میں کتنے کمزور گنہگار جیسا کہ ابراہم، موسیٰ اور داؤد، ایلیا اور دوسرے تھے۔ وہ اور ہم مختلف نہیں ہیں۔ یعقوب نے ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا۔ کوئی راست باز نہیں ہے جو خدا کے عہد اور فضل میں چھپے بغیر جی سکتا ہے۔ ایوب کی راست بازی وہ راست بازی نہیں ہے جو خود ایوب میں واقع ہوئی تھی، بلکہ خدا کا فضل اس کو دیا گیا تھا اور خدا نے اسے ایک راست باز کے طور پر تسلیم کیا تھا۔ اگر ہم اس حصے سے محروم ہوں اور صرف ایوب کی افادیت کو اس کے اعمال کی بنیاد پر دیکھیں اور ایوب کی طرح راست باز بننے کی طرف جائیں تو یہ غلط ہوگا۔ ہم بھی بطور خدا کے بچے خدا کو پہچانے جا چکے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ایوب کی پریشانیوں کو وجہ اور اثر کے طور پر سمجھتے ہیں، جیسے اس کی دولت، شیطان ایوب کے دوست، اور یہاں تک کہ ایوب اس اثر کے لیے وجہ تلاش کرنے کی کوشش کرے گا جس کے بارے میں بار بار پوچھا گیا تھا، اور تو ہم بھی کریں گے۔ ہم شریعت سے راست باز نہیں بن سکتے۔ یسوع نے کہا کہ نہ صرف بدکاری کا جسمانی فعل زنا ہے، بلکہ جن لوگوں نے عورت کو ہوس سے دیکھا ہے انہوں نے زنا کر لیا۔ اور اگرچہ یہ کہا گیا ہے کہ اپنے پڑوسی سے پیار کرو اور اپنے دشمن سے نفرت کرو، پر یسوع نے کہا کہ اپنے دشمنوں سے پیار کرو اور ان لوگوں کے لیے دعا کرو جو تمہیں ستاتے ہیں، اور یہاں تک کہ اپنے بھائیوں کو 7 بار نہیں بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک معاف کرنے کو کہا۔ یہاں تک کہ یعقوب نے کہا کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا، اس لیے کہ جس نے یہ فرمایا کہ زنا نہ کر، اس نے یہ بھی فرمایا کہ خون نہ کر۔ پس اگر تو نے زنا تو نہ کیا مگر خون کیا تو بھی تو شریعت کا عدول کرنے والا ٹھہرا۔ اگر ایسا ہے تو کسی کو بھی عمل کے ذریعے راست باز نہیں کہا جا سکتا۔ کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ بائبل میں راست بازی خدا کی طرف سے راست بازی ہے۔ شیطان کا دفاع۔ ایوب کے بطور راست باز آدمی اور خدا کے بچہ کی حیثیت سے خدا کے تسلیم کرنے کے برعکس شیطان یہ اعتراض اٹھاتا ہے کہ ایوب کی گنہگار زندگی کی بنیاد پر اس کی راست باز زندگی کی ایک وجہ ہے۔ شیطان نے کہا، کیا ایوب یوں ہی خداوند سے ڈرتا ہے؟ کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے؟ تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے اور اس کے غلے ملک میں بڑھ گئے ہیں۔ شیطان کا اعتراض یہ ہے کہ چونکہ خدا نے اسے دنیاوی نعمتیں عطا کی جو وجہ بن گئی، لہٰذا ایوب جس نے دنیاوی نعمتوں کو قبول کیا ایک اثر کے طور پر خدا سے ڈرتا تھا۔ شیطان کی تجویز اور خدا کی اجازت۔ شیطان جس نے ایوب کی وجہ سے خدا سے بحث کی، خدا کو ایک تجویز دی۔ اس نے کہا، پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے، تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ خدا نے یہ تجویز قبول کر لی، لیکن اب شیطان ایوب کو جو تکلیف پہنچائے گا وہ خدا کی اجازت کے اندر ہے۔ ایوب کا دکھ اور رد عمل۔ شیطان نے خدا کی اجازت سے ایوب کے مال پر حملہ کیا اور اس کے تمام بچوں کو ہلاک کر دیا۔ ایوب کا غم ناقابل برداشت تھا، لیکن ایوب نے خدا کو سجدہ کیا اور اس نے اعتراف کیا، ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا۔ خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔
بائبل بتاتی ہے کہ ایوب نے ان باتوں میں نہ تو گناہ کیا اور نہ خدا پر بیجا کام کا عیب لگایا۔ پھر شیطان نے اس کی ہڈیوں اور گوشت پر حملہ کیا۔ اس بار اس کی بیوی نے بھی کہا، کیا اب بھی تو اپنی راستی پر قائم رہے گا؟ خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ لیکن ایوب نے اب بھی کہا، تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ اور اپنے لبوں سے خطا نہ کی۔ ایوب نے دکھ سہا کیونکہ ایوب مرد خدا تھا۔ یہ بھی اسحاق کی طرح ہی دکھ سہنا ہے کیونکہ وہ ابراہیم کا سب سے پیارا اکلوتا بیٹا تھا، یوسف کی طرح کیونکہ وہ یعقوب کا پیارا بیٹا تھا، یسوع مسیح کی طرح اس لیے کہ وہ خدا کا پیارا بیٹا تھا، اور مسیحیوں کی طرح جو بلائے گئے تھے کیونکہ وہ خدا کے بچے تھے۔ ہم تکلیف کے ذریعے خدا سے زیادہ واقف ہو جاتے ہیں۔ مسیحی جو نئے عہد نامہ کے وقتوں میں روح القدس سے معمور تھے، انہوں نے مصائب کے وقت ستائش کی اور مصائب کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔ ایوب نے واضح طور پر اعتراف کیا کہ خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا۔ واحد خدا ہی ہے جو بھلائی اور مشکل کو لاتا ہے۔ تاہم اہم بات یہ ہے کہ ایوب کی راست بازی صرف ابھی تک موجود ہے۔ اب سے اس کے الفاظ کے ذریعے یہ انکشاف ہوگا کہ ایوب کی راست بازی ایوب کی خاص راست بازی نہیں ہے، اور خدا کی خود مختاری جس کا اس نے اعتراف کیا تھا اس کی زندگی میں قبول کی جائے گی۔ 3 دوستوں کا دعویٰ۔ ایوب کے 3 دوست جو ایوب کی مشکلات کے بارے میں سن کر ایوب کے پاس آئے۔ جب انہوں نے ایوب کی دکھی حالت دیکھی تو وہ 7 دن اور رات اس کے ساتھ رہے، لیکن وہ ایوب سے ایک لفظ بھی نہ کہہ سکے، اور پھر وہ ایوب سے بحث کرنے لگے۔ الیفز نے پہلے کہا، کیا تجھے یاد ہے کہ کبھی کوئی معصوم بھی ہلاک ہوا ہے یا کہیں راست باز بھی کاٹ ڈالے گئے ہیں؟ اور یہ نشاندہی کرتا ہے کہ ایوب کی پریشانی اس کے گناہوں کی سزا ہے۔ اور اس نے کہا، لیکن میں تو خداوند کا طالب رہوں گا اور اپنا معاملہ خدا ہی پر چھوڑوں گا۔ ایوب کو جلدی سے توبہ کرنے کا بتاتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کیونکہ گناہ ایک وجہ تھی، اس لیے سزا نتیجہ تھا۔ اور بلدد نے بھی کہا، کیا خدا بے انصافی کرتا ہے؟ کیا قادر مطلق عدل کا خون کرتا ہے؟ اگر تیرے فرزندوں نے اس کا گناہ کیا ہے اور اس نے انہیں انہی کی خطا کے حوالے کر دیا۔ الیفز کی طرح وجہ اور اثر کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور یہ کہہ کر ایوب کی توبہ کی تلاش کر رہا ہے۔ تو بھی اگر تو خدا کو خوب ڈھونڈتا اور قادر مطلق کے حضور منت کرتا، تو اگر تو پاک دل اور راست باز ہوتا تو وہ ضرور اب تیرے لیے بیدار ہو جاتا اور تیری راست بازی کے مسکن کو برومند کرتا۔ اور اگرچہ تیرا آغاز چھوٹا سا تھا تو بھی تیرا انجام بہت بڑا ہوتا۔ مزید زوفر نے بھی کہا، کیونکہ وہ بےہودہ آدمیوں کو پہچانتا ہے اور بدکاری کو بھی دیکھتا ہے، خواہ اس کا خیال نہ کرے، یہ بتاتے ہوئے کہ ایک وجہ موجود ہے لہذا اثر ہے۔ ایک بار پھر اس دلیل کا مرکز دونوں پچھلے دوستوں کے دفاع کی طرح ہے، ایک وجہ تھی لہذا ایک اثر ہے۔ اس کے بعد ایوب کے خلاف تینوں دوستوں کی مذمت اور توبہ کی ترغیب جاری ہے۔ آخر کار انہوں نے اپنے دلائل ختم کر دیے کیونکہ ایوب نے اسے آخر تک ایک راست باز آدمی سمجھا، اور خدا نے کہا کہ اس کے مقصد اور اثر پر مبنی دلائل درست نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کی خود مختاری کے دائرے میں خدا کے منصوبے اور اس کی مرضی کو تسلیم اور قبول نہ کر سکے، اور اس کی بجائے ہر چیز کو مقصد اور اثر کے ذریعے حل کرتے ہیں۔ ایوب کا دعویٰ۔ سب سے پہلے ایوب نے اپنی پیدائش کے دن پر لعنت کی اور افسوس کا اظہار کیا کہ اسے نہ سکون ہے، نہ کوئی وقفہ، نہ آرام، صرف بے چینی ہے۔ اور ایوب نے اپنے دوستوں سے پہلے اصرار کیا کہ اس کے پاس ایسی سزا کا سامنا کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ایوب نے کہا، اور اپنا ہاتھ چلا کر مجھے کاٹ ڈالے تو مجھے تسلی ہوتی، بلکہ میں اس اٹل درد میں بھی شادمان رہتا۔ مجھے سمجھاؤ اور میں خاموش رہوں گا، اور مجھے سمجھاؤ کہ میں کس بات میں چوکا۔ اس نے لگاتار اپنی بے گناہی کا دعویٰ کیا۔ ایوب نے خدا سے پوچھا، میں خدا سے کہوں گا مجھے ملزم نہ ٹھہرا، مجھے بتا کہ تو مجھ سے کیوں جھگڑتا ہے؟ اور کہا، گو تجھے معلوم ہے کہ میں شریر نہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ایوب نے اس کے بارے میں کتنا سوچا کہ اس نے خدا کے سامنے کوئی گناہ نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی سزا کا سامنا کرے گا۔ ایوب، تیری ہیبت مجھے خوف زدہ نہ کرے، سے میری بدکاریاں اور گناہ کتنے ہیں کی طرف جا رہا ہے۔
ایوب جاننا چاہتا ہے کہ اسے کیوں اس طرح مشکل اٹھانا پڑی ہے، اس لیے کہ اپنے 3 دوستوں کی طرح وہ وجہ اور اثر سے بچ سکے۔ یہ حقیقت کہ وہ خدا کے ذریعے وہ شخص جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے باز رہتا ہے کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا، اس سے انکار کرنا تھا کہ خدا نے وجہ کے بغیر نتیجہ دیا، یہاں تک کہ اگر وہ اس طرح کی زندگی نہ جی سکا۔ لہٰذا ایوب کو یہ احساس ہوا کہ اسے جو کثرت ملی ہے وہ خدا کا خود مختار فضل ہے، اور اسے تکلیفوں کو بھی قبول کرنا پڑا اگر یہ خدا کا عمل تھا۔ الیہو کا نکتہ۔ جورام کے خاندان سے الیہو بن براکیل بوزی نے ایوب سے بات کی۔ وجہ یہ تھی کہ ایوب نے خدا کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو راست باز ٹھہرایا۔ الیہو ایوب سے پوچھتے ہوئے شروع کرتا ہے، دیکھ میں تجھے جواب دیتا ہوں، اس بات میں تو حق پر نہیں، کیونکہ خدا انسان سے بڑا ہے، تو کیوں اس سے جھگڑتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی باتوں میں کسی کا حساب نہیں دیتا۔ الیہو نے پہلے ایوب اور خدا کے مابین فرق کا تذکرہ کیا، اور پھر جب ایوب نے کہا میں صادق ہوں اور خدا نے میری حق تلفی کی ہے، اگرچہ میں حق پر ہوں تو بھی جھوٹا ٹھہرتا ہوں، گو میں بے تقصیر ہوں، میرا زخم لا علاج ہے۔ اس نے کہا کاش کہ ایوب آخر تک آزمایا جاتا، کیونکہ وہ شریروں کی طرح جواب دیتا ہے۔ راست باز اور شریر کا معیار وجہ اور اثر پر مبنی نہیں بلکہ خدا پر ہے۔ الیہو جاری رہا، اگر تو گناہ کرتا ہے تو اس کا کیا بگاڑتا ہے، اور اگر تیری تقصیریں بڑھ جائیں تو اس کا کیا کرتا ہے؟ اگر تو صادق ہے تو اس کو کیا دے دیتا ہے، یا اسے تیرے ہاتھ سے کیا مل جاتا ہے؟ ہم قادر مطلق کو پا نہیں سکتے، وہ قدرت اور عدل میں شاندار ہے اور انصاف کی فراوانی میں ظلم نہ کرے گا، اسی لیے لوگ اس سے ڈرتے ہیں، وہ دانا دلوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ الیہو نے مزید کہا کہ خدا تو خدا ہے، اور ایوب خود ایک کمزور وجود ہے جو خدا کے فضل کے بغیر نہیں جی سکتا، لہٰذا وہ خدا کے کاموں پر کیسے سوال اٹھا سکتا ہے؟ خدا کا سوال۔ اب سارے دلائل ختم ہو چکے ہیں۔ جب اپنے دوستوں کے ساتھ خدا کے خلاف ایوب کا دفاع، ایوب کے خلاف اس کے دوستوں کے حملے اور الیہو کا دفاع ختم ہو گیا، تو خدا جو ہر چیز کی نگرانی کرتا اور دیکھتا ہے ظاہر ہوا۔ ایوب کی التجا کا جواب دینے کے بجائے خدا نے سوالات پوچھے۔ خدا نے کہا یہ کون ہے جو نادانی کی باتوں سے مصلحت پر پردہ ڈالتا ہے؟ مرد کی مانند اب اپنی کمر کس لے، کیونکہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تو مجھے بتا، تو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی؟ تو دانشمند ہے تو بتا۔ خدا کی حکمت کی وضاحت کی، اور پھر ایوب سے کہا کیا جو فضول حجت کرتا ہے وہ قادر مطلق سے جھگڑا کرے؟ جو خدا سے بحث کرتا ہے وہ اس کا جواب دے۔ ایوب کا احساس۔ ایوب کو اب احساس ہوا کہ خدا کی خود مختار وزارت سب کے لیے اچھی ہے، خواہ وہ اچھی ہو یا بری۔ یہ افہام و تفہیم کے ذریعے نہیں بلکہ خدا اور اپنے آپ میں فرق کے احساس کے ذریعے تھا۔ ایوب نے کہا میں ناچیز ہوں، میں تجھے کیا جواب دوں؟ میں اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھتا ہوں، اب جواب نہ دوں گا۔ ایک بار میں بول چکا بلکہ 2 بار، پر اب آگے نہ بڑھوں گا۔ یہ ایک برکت ہے۔ مصائب سے پہلے ملکیت برکت نہیں ہے بلکہ زندگی میں خدا کو تسلیم کرنا ہی اصل برکت ہے۔ خدا نے ایوب سے پھر پوچھا جسے اپنے وجود کا احساس ہوا، لیکن اس بار خدا اور خدا کے مابین فرق کو سمجھ کر اس نے واقعی میں ایوب کے تقریباً ہوش اڑا دیے، جو تقریباً بے ہوش ہونے والا ہی تھا۔ خدا نے کہا کیا تو میرے انصاف کو بھی باطل ٹھہرائے گا؟ کیا تو مجھے مجرم ٹھہرائے گا تاکہ خود راست ٹھہرے؟ یہ الفاظ درست ہیں، یہ الفاظ کیا تو مجھے مجرم ٹھہرائے گا تاکہ خود راست ٹھہرے اس بات کی نشاندہی کرتے تھے کہ ایوب اپنے تمام معاملات میں خدا کی مکمل بادشاہت کو تسلیم کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اپنے لبوں سے اس نے کہا خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ لیکن اپنی مشکل کے دوران وہ سکون سے لطف اندوز نہ ہو سکا۔ خدا کی خود مختاری کو تسلیم کرنا خدا کی بادشاہت کا اعتراف ہے۔ خدا کی حکمت اور طاقت کے سامنے خدا کی خود مختاری کے کاموں سے آگے ایوب کو اپنی بے وقتی کا احساس ہوا، جیسا کہ الیہو نے کہا چاہے ایوب نے گناہ کیا یا راست باز تھا، اس کا خدا پر کوئی اثر نہیں تھا۔ ہم خدا کو کوئی جلال نہیں دے سکتے، نہیں، ہم خدا کو جو جلال دیتے ہیں
وہ اس کی کوئی مدد نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا خود جلال ہے۔ ایوب کی توبہ۔ ایوب نے آخرکار خدا کی طاقت کے سامنے توبہ کی۔ ایوب نے ابھی تک اپنی ساری تکالیف کی وجوہات نہیں سنی تھی اور نہ ہی اس نے اپنی تکالیف سے باز آوری دیکھی ہے۔ تاہم ایوب نے اعتراف کیا، یہ کون ہے جو نادانی سے مصلحت پر پردہ ڈالتا ہے؟ لیکن میں نے جو نہ سمجھا وہی کہا، یعنی ایسی باتیں جو میرے لیے نہایت عجیب تھی، جن کو میں جانتا نہ تھا، اور اس نے اگلا، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ ایوب کی توبہ اپنے دوستوں کے مسلسل حملوں کے جواب میں اس ضد کی وجہ ہے، خدا نہ کرے میں تمہیں راست ٹھہراؤں، میں مرتے دم تک اپنی راستی ترک نہ کروں گا، کیونکہ اسے خدا کی عظمت کا احساس ہوا، حالانکہ صورتحال تبدیل نہیں ہوئی۔ نیز ایوب کے 3 دوست جنہوں نے شریعت کے معیار کے مطابق ایوب کی مذمت کرنے کی کوشش کی، خدا کی سرزنش سن کر ایوب کے پاس گئے اور اس سے اپنے لیے سوگندی قربانی پیش کرنے کو کہا۔ اس وقت خدا نے کہا کہ وہ ان کے لیے ایوب کی دعا قبول کرے گا۔ خدا کے کلام کے مطابق ایوب اپنے دوستوں کے لیے دعا کرتا ہے جنہوں نے شریعت کے معیار کے ساتھ اس کی مستقل مذمت کی۔ تب خدا نے ایوب کو خوشی سے قبول کیا۔ جس نے ایوب کو راست باز کہا وہ خدا تھا، اور جس نے ایوب کو قبول کیا وہ خدا تھا، اور خدا نے ایوب کی تمام مشکلات کو موڑ کر ابتدا سے زیادہ برکت دی۔ اس دوہری برکت کو خدا کے ساتھ گہرے تعلقات کی برکت اور روحانی فراوانی کے طور پر دیکھنا اچھا ہے، جسے ایوب نے صرف اپنے کانوں سے سنا ہے، اب اسے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے۔ ایوب نے کہا، خروج کے ساتھ شروع ہو کر اور بیابان سے گزرتے ہوئے خدا کے لوگوں کو جو ابراہیم کے ساتھ شروع ہوئے تھے، کنعان میں خدا کے ساتھ بادشاہی کی حیثیت سے زندگی گزارنی چاہیے تھی، لیکن وہ مسلسل سرکشی اور بغاوت کرتے رہے اور آخر کار تباہ ہو گئے۔ ان کی تباہی کا سبب صرف اس لیے نہیں تھا کہ وہ خدا کے حکم کے مطابق قربانی کو پیش نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ بادشاہ بن کر رہتے تھے جب انہیں خدا کی خود مختاری کا اعتراف کرنا چاہیے تھا اور لوگوں، بچوں اور خادموں کی حیثیت سے اپنی جگہ خدا کی بطور بادشاہ خدمت کرنا چاہیے تھی۔ تو وہ غیر قوموں اسور اور بابل کے ذریعے تباہ کیے گئے، اور یہ خدا ہی تھا جس نے اس تاریخ کو کنٹرول کیا۔ پیچھے مڑنے اور توبہ کرنے کے بجائے خدا کے منتخب کردہ لوگوں کے دلوں میں غیر قوموں کے ذریعے ان کی تباہی کے بارے میں بے شمار سوالات تھے۔ اگرچہ خدا نے ان کو راست باز بنا دیا تھا، وہ اس طرح زندگی بسر کرتے گویا وہ راست باز ہیں اور مصیبت کی تباہی سے ملے، لیکن پھر بھی انہوں نے احتجاج کیا، کیوں خدا صادق کیوں ہلاک ہوتا ہے؟ اور خدایا جب صادق ہلاک ہو رہے ہیں تو کیوں شریروں کو استعمال کرتا ہے؟ چنانچہ ایوب کے ذریعے جو ظاہر ہوا، انہیں پتا چلا کہ جو کچھ خدا کرتا ہے وہ اچھا ہے، اور نبی حبقوق یہ کہنے کے قابل تھا، ہر حالت میں میں خدا سے خوش رہوں گا۔ ایوب اور یسوع مسیح۔ ایوب جو خدا کی طرف سے نیک اور بدی سے پاک ہونے کی وجہ سے سراہا گیا، اپنے گناہوں سے قطع نظر دکھ سہتے یسوع کو ظاہر کر رہا ہے، جس نے بغیر کسی گناہ کے دکھ سہا۔ انسانی دنیا میں رہتے ہوئے ایوب نے جو کچھ سہا، یسوع نے اس سے زیادہ دکھ کا سامنا کیا، لیکن نہ صرف اسے لوگوں نے مسترد کیا، اسے ننگا ہونے اور تھپڑ کھانے کی شرمندگی بھی اٹھائی۔ یسوع کو اس کے بھائیوں اور بہنوں نے اسی طرح رد کیا جیسے ایوب کو اس کے دوستوں اور یہاں تک کہ اس کی بیوی نے بھی رد کیا۔ نیز ایوب کی اپنے مذمت کرنے والے دوستوں کے لیے دعا یسوع مسیح کی ان لوگوں کے لیے دعا کو ظاہر کرتی ہے جنہوں نے اسے صلیب پر چڑھایا تھا۔ مزید یہ کہ ایوب نے فدیہ دینے والے کو تسلیم کیا۔ اب ایمان اور توبہ کے ذریعے خدا کے لوگوں کو یہ پہچاننا اور اسے تسلیم کرنا ہوگا کہ خدا کے سارے کام اچھے ہیں۔ اب بائبل خدا کی عظمت کی تعریف کرتے اور اعلان کرتے ہوئے زبور کی کتاب کی طرف جائے گی کہ خدا کے لوگوں کو خدا عظیم خدا سے ڈرنا چاہیے۔ خدا کے لوگوں کے ذریعے جو خدا سے ڈرتے ہیں، انکشاف کردہ حقیقت کی کہانی جاری ہے۔